وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی تقریر کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے نماز نہ پڑھنے کا دنیاوی وبال۔ اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ایمان و توحید کے بعد تمام اعمال میں نماز کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور اسی لیے اس میں کمی کوتاہی کرنے پر دنیا آخرت میں عذاب و وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نماز رقیل بالغ پر روزانہ 5 بار فرض ہے اور ہر حال میں فرض ہے، اور مقیم، مسافر، تندرست، بیمار سب پر ضروری ہے، حتیٰ کہ جنگ کے میدان میں بحالات خوف بھی نماز کے ادائیگی معاف نہیں بلکہ ایک خاص طریقہ سے پڑھنا ضروری ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، یاد رکھیں، ایک بے نمازی شخص دنیا میں بڑے بڑے وبال اپنے سے لیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نماز چھوڑ کر ہر دن رات میں وہ 5 بار اپنے خالق حقیقی مالک اصلی کو ناخوش و ناراض کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے نبی کو بھی اسی طرح روزانہ 5 دفعہ ناراض کرتا ہے، اور یاد رکھے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی دنیا میں بڑے عذاب و وبال کی باعث بن جاتی ہے۔ اکثر دینی زندگی حزین ہو کر رہ جاتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بے نمازی کو دنیا میں 5 وبال میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، ہر کام میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، منٹوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کام مہینوں میں بھی نہیں ہو پاتا، اور سال کے کام کے لیے سال لگ جاتے ہیں، موت تک بھی اپنے کاموں کو پورا نہیں کر پاتا، ہزاروں حسرتوں کے ساتھ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ صلاح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، مردنی اور سیاہی اس کے چہرے پر چھائی ہوتی ہے، رونق نہیں رہتی۔ تیسرا اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، یعنی دیکھ کر احکام، زکوٰۃ، روزہ، حج ادا کرنے سے جماعت سے ساقط تو ہو جاتے ہیں، صدقہ خیرات سے بلاؤں مصیبت تو ٹل جاتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس پہ ملنے والے اجر و ثواب مرتبہ نہیں ہوتا۔ چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب وہ اپنے رب کی نہیں سنتا تو اس کی بھی نہیں سنی جاتی۔ حدیث پاک میں صرف ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حدیث پاک میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسمع یسمع لکا، یعنی اپنے رب کی مان، اس کی بھی سن، تیری دعائیں بھی سنی جائے گی، ورنہ کیسے غیر ماؤس آواز ہے کہ کہاں گردی آدمی جہاں بھی پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں جس کا بھی حصہ نہیں رہتا، اس کی ہر طرح بے نماز اللہ والے کی فیض سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ عارفین کہتے ہیں کہ بے نمازی پر ہر نماز کی چھوڑنے کا ایک مستقل وبال ہوتا ہے، چنانچہ فجر کی نماز چھوڑنے سے چہرے کا نور ہٹا دیا جاتا ہے، اور ظہر کی نماز ترک کرنے سے روزی روٹی میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، کتنی کمال اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور عصر کی نماز چھوڑنے سے بدن کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے، اور مغرب کی نماز چھوڑنے سے اس کی اولاد کی کوئی دینی زندگی فائدہ نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز ترک کرنے سے نیند کی راحت ختم کر دی جاتی ہے، رات بھی سونے سے بھی آرام اور راحت بھی نہیں ملتی، اور جمعہ کی نماز چھوڑنے سے دل پر مرہم لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی خیر کا کام کرنے کے لیے، کوئی خیر کی بات سننے کو دل نہیں چاہتا، اور نہ کسی دینی محفل و مجلس میں اس کا دل لگتا ہے، اور اس طرح نیک کاموں کی توفیق اسے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے امان سے رکھے اور نمازوں کا پورا انتظام کرے اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔